ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران ایرانی جوابی کارروائیوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان جنرل حسین محبی نے امریکی اعداد و شمار کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے خطے میں موجود 8 امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور 20 حفاظتی شیلٹرز بھی تباہ کیے گئے۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 11 امریکی جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر جبکہ 17 جاسوسی آپریشنل ڈرونز بھی تباہ کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے دوبارہ جنگ میں مداخلت کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم امریکی حکام نے ایرانی دعووں کی تاحال آزادانہ تصدیق یا تردید نہیں کی۔ ایران نے اپنے تجارتی جہاز پر مبینہ حملے کے بعد تہران میں تعینات یوکرین کے ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں ایک اہلکار جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوا، جسے ایران نے بین الاقوامی قوانین اور سمندری تحفظ کے اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرینی افواج نے بحیرہ کیسپیئن میں ایک روسی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جو ان کے بقول ایران کے لیے ہتھیار لے جا رہا تھا۔ تاہم ایران نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اپنے تجارتی جہاز کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے۔ تاحال یوکرین کی جانب سے ایرانی احتجاج پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا جبکہ اس واقعے کی آزادانہ تصدیق بھی نہیں ہو سکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر صدارتی سیاست سے متعلق بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چوتھی بار بھی امریکہ کا صدارتی انتخاب لڑنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے، لیکن وہ دوبارہ انتخابی میدان میں اترنے کے خواہش مند ہیں۔ تاہم امریکی آئین کی 22ویں ترمیم کے تحت کوئی بھی شخص 2 مرتبہ سے زیادہ صدر منتخب نہیں ہو سکتا، جس کے باعث ٹرمپ کا یہ بیان قانونی اور سیاسی حلقوں میں نئی بحث کا سبب بن گیا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ بیان آئینی حقیقت سے زیادہ ایک سیاسی حکمت عملی اور اپنے حامیوں کو متحرک رکھنے کی کوشش بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے 2 ارکان کانگریس رایان زنک اور مائیکل بامگارٹنر اعلیٰ سطحی دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے، جہاں انہوں نے لوک ورثہ میوزیم اور پاکستان مونومنٹ کا دورہ کرتے ہوئے پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور قومی ورثے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ امریکی رکن کانگریس مائیکل بامگارٹنر نے خلیجی بحران میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی روابط اور تجارتی تعاون میں اضافہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے اعتماد کی علامت ہے۔ امریکی وفد اپنے دورہ پاکستان کے دوران لاہور بھی جائے گا، جہاں تاریخی مقامات کا دورہ اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ سعودی عرب کے شہر ینبع میں یمن سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یونانی فوجی اہلکاروں کے زیر استعمال پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام نے میزائلوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جن کا ہدف ینبع کی آئل ریفائنریاں تھیں۔ حملے کے بعد سعودی سول ڈیفنس نے ہنگامی الرٹ جاری کرتے ہوئے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ تاہم میزائل بروقت تباہ ہونے سے کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ رپورٹس کے مطابق یونان نے 2021 کے معاہدے کے تحت سعودی عرب میں امریکی ساختہ پیٹریاٹ دفاعی نظام تعینات کر رکھا ہے، جس کا مقصد توانائی کے اہم تنصیبات کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ حکومت نے مسلسل 5 روز تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آئندہ 2 روز کے لیے قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وزارت توانائی کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 26 اور 27 جولائی 2026 کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ فیصلے کے تحت پٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ موجودہ قیمتیں 25 جولائی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہی آئندہ 2 روز تک نافذ العمل رہیں گی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنۃ الخوارج کے
دہشت گرد دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کے ذریعے چوکی پر حملہ آور ہوئے، تاہم فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے گاڑی کو چیک پوسٹ کے باہر ہی تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں خودکش بمبار ہلاک ہو گیا۔ بعد ازاں قریبی عمارت میں چھپے مزید 3 دہشت گردوں کو کلیئرنس آپریشن کے دوران مار دیا گیا، جبکہ سیکیورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ISPR کے مطابق علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے اور عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔